السلام علیکم، خوش آمدید آپ لوگوں کو فیکٹ ٹاک میں۔ فیکٹ ٹاک کے اس پلیٹ فارم سے ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو کانفلکٹ سے ریلیٹڈ، چاہے وہ پاکستان کے اندر کانفلکٹس ہوں، پاکستان ہندوستان کے کانفلکٹس ہوں، یا دنیا میں کہیں بھی کوئی کانفلکٹ چل رہا ہو، جس طرح ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ کیا تھا میں اور میری ٹیم نے یورپ کے کانفلکٹ کے اوپر، کہ وہ آنے والا ہے اور وہاں پہ کیا مشکلات ہوں گی۔ تو ہم آپ کو ہمیشہ میپس، چارٹس، انالیٹیکل سٹڈیز، تھیوریٹیکل سٹڈیز، ریسرچ پیپرز، اور اس کے بعد اپنا ایک انالیٹیکل، یعنی میرا ایک انالیٹیکل تجزیہ ہوتا ہے اس کے اوپر، اور اپنا جو میرا 16-17 سال کا صحافتی کیریئر ہے جو اسی پاکستان افغانستان کے خاص طور پہ کانفلکٹ کو کور کرتے ہوئے گزرا ہے، اس کو اور زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے پھر میں آپ کو ایک تجزیہ دیتا ہوتا ہوں۔ آج ایک اور کانفلکٹ کی طرف جاتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا اس کانفلکٹ کی طرح نہیں ہے، یہ پاکستان کی معیشت سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ ایک کانفلکٹ واقعی میں ہے جو آنے والے، بلکہ ابھی آلموسٹ آ چکا ہے، اور پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ عام فہم میں یا عام بیٹھک میں کہیں پہ بات ہوتی ہے تو لوگوں کو اکثر اوقات معیشت کی جو اصطلاحات ہوتی ہیں، جو جارگنز ہوتے ہیں، وہ سمجھ نہیں آتے، اور وہ ایک سطحی سی بحث کر کے چلے جاتے ہیں کہ جی پاکستان کا بجٹ آیا، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، اور آخر پہ بحث کا ایک نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ جی کرپشن کی نظر ہو گیا، سب کھا گئے، اعلیٰ عہدیداران کھا گئے، سیاستدان کھا گئے، اور باقی کے لوگ کھا گئے، اور ختم ہو گیا، پاکستان میں غربت بڑھ رہی ہے، اور اس طرح کی بحث ہوتی ہے۔ آج میں کوشش کروں گا، اور میری ٹیم بھی کوشش کرے گی، کہ آپ کو آسان طریقے سے پاکستان کا بجٹ ذرا سمجھا دیں، اور کہ یہ ہے کیا چیز اور یہ ہوتا کیسے۔ آل دو اکنامکس جو ہے اپنے اندر ایک بہت بڑا ایک دنیا ہے، اور آپ جب اس کے اندر جائیں گے اور مزید آپ کی راہیں کھلتے جائیں گے تو آپ کو شاید ہر گتھی سلجھانے میں بہت وقت لگے گا۔ میرا ایک سیکنڈری سبجیکٹ ہے، معذرت چاہتا ہوں، اور میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں، تو آج کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ آپ کو سمجھاؤں۔ دیکھیے، پاکستان کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ جون میں اناؤنس ہوتا ہے۔ جو فسکل ایئر ہوتا ہے نا، بجٹ کا سال، وہ شروع ہوتا ہے 1 جولائی سے، 1 جولائی سے۔ تو 1 جولائی 2025 سے لے کے 31 جون 2026 تک، یہ آپ کا پورا ایک کیلنڈر ایئر بنے گا، یعنی فسکل ایئر بنے گا۔ یہ جولائی ٹو جون جو ہے نا، یہ ایک کیلنڈر ایئر، پہلے آپ یہ سمجھ لیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت ہوتی ہے وہ تقریباً جون کے مہینے میں آ کے اسمبلی میں آ کے وزیر خزانہ، وزارت خزانہ یا وزیر خزانہ جو ہوتے ہیں وہ آ کے کھڑے ہو کے بجٹ اعلان کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس سال جب بجٹ کا اعلان ہوا تو وہ تقریباً 17,573 کھرب روپے کا بجٹ تھا، یعنی 17,573 ٹریلین روپیز کا، جو کہ تقریباً $61 بلین بنتے ہیں۔ یہ پاکستان کا ٹوٹل بجٹ ہو گیا۔ اب اپنے یہاں سے سمجھتے جانا ہے، بہت آسان کر کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو یہ پچھلے سال سے تقریباً 6.9% گھٹا ہے، یعنی شرنک ہوا ہے۔ اب یہ شرنک کیوں ہوا ہے؟ پاکستان کی اکانومی کے حالات آپ کے سامنے ہیں، تو آپ نے اپنا بجٹ بڑھانے کی بجائے مزید گھٹا لیا، پہلے آپ یہ سمجھ لیں۔ اب وزیر خزانہ نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ 4.2%، یعنی 4.2% سے بڑھے گا اس کیلنڈر ایئر میں یا اس فسکل ایئر میں، بٹ اب ریسنٹلی انہوں نے آ کے کہا کہ ایسا نہیں ہے، شاید 3% پہ رہے، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، شاید 3% سے بھی نیچے چلا جائے۔ اب اس کی وجوہات آپ کے سامنے، معیشت کی جو حالت ہے اور اس کی اصلاح کے لیے جو کام ہو رہے ہیں وہ واقعی میں مذائقہ خیز ہی ہیں، بٹ اسٹل آگے چلتے ہیں۔ تو پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا اور میرا جو بجٹ تھا پاکستان کا جو اناؤنس ہوا، وہ 17,573 کھرب روپے کا بجٹ تھا، جو کہ اناؤنس ہوا ہے اس فسکل ایئر کے لیے۔ اب آپ نے تقریباً 4 چیزوں کو دیکھنا ہے، میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اس بجٹ میں 46.9%، 46.9% یہ آپ کا ڈیٹ سروسنگ میں چلا جائے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈیٹ سروسنگ کا یہ مطلب ہے جو پاکستان نے 1947 سے لے کے 2025 تک قرضے لیے ہیں، انٹرنل قرضے بھی ہیں، اندرونی قرضے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور بیرونی قرضے، وہ واپس کرنے ہیں، اور اس پہ سود بھی دینا ہے۔ تو آپ کا جو یہ بجٹ بنا ہے، اس میں آپ تقریباً 8.2 کھرب روپے
قرضوں میں واپس کر دیں گے، جو کہ تقریباً آپ کا 47% بجٹ جو ہے نا وہ قرضوں میں چلا گیا. یہ آپ کو پہلا جھٹکا لگ گیا. ابھی آپ نے بجٹ بنایا ہے، اس میں آپ نے پورا ملک چلانا ہے، اس میں 47% بجٹ سب سے پہلے سائڈ پہ ہو گیا. اب اس میں یہ ہے کہ 94,000 کھرب کا جو قرضہ ہے نا یہ پاکستان کے اوپر اب تک چڑھا ہے 1947 سے لے کے 2025 تک، جو کہ تقریباً 286 یعنی 286 بلین ڈالرز بنتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب اس کے اندر 54,000 ٹریلین روپیز کا 54,000 کھرب کا مقامی قرضہ ہے، یعنی پاکستان انٹرنل لون لیتی ہے. گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہتی ہے تیزی کے ساتھ اور نوٹ پرنٹ کریں اور نوٹ پرنٹ کریں. اب یہ نوٹ پرنٹ تو آپ کر رہے ہیں، اپنی حکومت چلا رہے ہیں. اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب نوٹ پرنٹ ہو کے آتے ہیں یہ آپ کی انفلیشن بڑھاتی ہے، آپ کی جو آپ کی روپے کی قیمت ہے وہ گراتی ہے، ڈی ویلیویشن ہوتی ہے، اور دوسری انفلیشن آتی ہے آپ کی اکانومی کے اندر. یہ دو مین وجوہات ہوتی ہیں، وہ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھی بھی ہیں. اس کے ساتھ آپ کا 34,000 کھرب کا غیر ملکی قرضہ ہے. ٹھیک ہو گیا، جو آپ نے آئی ایم ایف سے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے، ورلڈ بینک سے، اے ڈی پی سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، چائنا سے، سعودی عربیہ سے، باقی کے ممالک سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے، جو کہ آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر کو بھی بڑھاتا ہے اور رکھا بھی ہوا ہے. خاص طور پہ سعودی عربیہ نے آپ کو $3 بلین ابھی سال 2 سال پہلے دیا تھا کہ آپ اپنے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے رکھیں، بٹ آپ اس کو وہ نہیں کریں گے، ہلائیں گے نہیں یہاں سے. اب یہ ایسا آپ سمجھ لیں کہ آپ 8.2 کھرب روپیہ سال کا اس سال میں آپ نے واپس کرنا ہے، اور اس 8.2 کھرب میں آپ نے 4 کھرب روپے صرف سود کی مد میں واپس کرنا ہے. جو آپ نے یہ سارا قرضہ تقریباً 286 ارب ڈالر کا آپ نے قرضہ لیا ہے نا، اپنے اوپر چڑھایا ہے پچھلے اتنے سالوں میں 1947 سے لے کے آج تک، اس پہ اب 4 کھرب روپیہ صرف اس سال آپ نے سود دینا. اب ہم بالکل آرام سے کہیں گے جی سود اسلام میں حرام ہے، بالکل جی حرام ہے، اس پہ ہم بحث بھی نہیں کرتے ہیں. بٹ جو انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم ہے نا پوری دنیا کا، وہ سود پہ ہی کھڑا ہے، اور پاکستان اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اور جب ہم بہت خوشی کے ساتھ کہتے ہیں، ہماری حکومت بھی اعلان کرتی ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر آج کل 14-15 بلین ڈالر پہنچ گئے ہیں، 16 بلین ڈالر پہنچ گئے ہیں، کبھی 13 بلین ڈالر پہ ہوتے ہیں، اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیں، یہ پیسے پاکستان میں نہیں پڑے ہوئے، یہ یورپ کے بینکس کے اندر، فائنینشیل انسٹیٹیوٹس کے اندر، کینیڈا میں، جاپان میں، امریکہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس پہ سود آ رہا ہے پاکستان کو، پاکستان وہ سود لیتا ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا اپنی کلیئرٹی کے لیے ذرا سمجھ لیں ساتھ ساتھ. تو آپ سب سے پہلے یاد رکھیں 17,573 کھرب روپے کے بجٹ میں سے آپ کا 8.2 کھرب روپیہ چلا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا 47% بجٹ تو آتے ساتھ ہی سائڈ پہ ہو گیا. آگے چلتے ہیں، 7.2% جو کہ تقریباً 2,500 کھرب بنتے ہیں، یہ آپ نے اپنے دفاع کو دینے ہیں، جس میں آپ کی فوج، ایئر فورس، نیوی اور باقی سیکیورٹی کے ادارے آتے ہیں، آئی ایس آئی وغیرہ، اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن جو ہماری نیوکلیئر کمانڈ وغیرہ ہیں، اور جو ہماری ہیوی میکینیکل کمپلیکس فیکٹریز ہیں، اور یہ ساری فیکٹریز جو آپ کو ہتھیار بنا کے دیتی ہیں، ان کو دینے ہوتے ہیں. اور یہ پچھلے سال سے 20% بڑھایا گیا ہے اس سال. یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ بھی آپ کو ایک چارٹ نظر بھی آ رہا ہوگا. اور یہ 20% کیوں بڑھایا گیا ہے؟ ایک تو آپ کا ابھی ہندوستان کے ساتھ مارکا ہوا، ایک جنگ ہوئی چھوٹی سی مئی کے مہینے میں 2025 میں اسی سال، اور اس سے آپ کو گیپس نظر آئے اپنے ڈیفنس کے اندر، بہت ساری چیزوں کے اندر. وہ ہم نے بحث کی بھی ہوئی اس کے اوپر، آپریشن سندور انالیٹیکل اسٹڈی کے اوپر، تو وہ آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ اس وقت کی بحث نہیں ہے. بٹ دوسرا، پاکستان میں ٹیررزم ایک دم سے بہت ہائپ پہ گئی ہے. بلوچستان آپ کے سامنے ہے کیا صورتحال، اس پہ میں ریگولر کمنٹری کرتا رہتا ہوں. خیبر پختونخوا پہ تو بہت کمنٹریز کی افغانستان سے ریلیٹڈ، اور میرا کور سبجیکٹ بھی ہے دیکھنے کے لیے. اچھا، اب یہ دیکھ لیں کہ اس 2,500 کھرب میں سے جو کہ 7.2% آپ ڈیفنس میں دے رہے ہیں، یعنی پاکستان کے لوگ اس کو دے رہے ہیں، اس پیسے کو اپنی افواج کو، اس میں 45.9% یعنی 46% فوج کو چلا جاتا ہے، 20.4% پاکستان ایئر فورس کو چلا جاتا ہے، 10.4% پاکستان کی نیوی کو چلا جاتا ہے، اور تقریباً 19.5% یعنی 20% یہ آپ کی آئی ایس آئی، اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن، اب راکٹ فورس بن رہی ہے پاکستان میں، اس کو چلا جائے گا، اور باقی کے جو پروکیورمنٹ کے اور پروڈکشن کے ادارے ہیں ان کو. تو اب آپ یہاں سے یہ سمجھیں کہ آپ نے 47% بجٹ قرضوں کی واپسی
اور اس پہ سود کی مد میں واپسی پہ دے دیا، 7.2% آپ نے اپنے دفاع کو دے دیا ہے۔ ابھی آپ کا بجٹ شروع نہیں ہوا، آپ کا میرا جو 25 کروڑ عوام کے مسائل ہیں وہ ابھی تک آئے نہیں ہیں۔ آگے چلتے ہیں، 6% بجٹ آپ نے پینشن میں دے دینے اسٹریٹ اوے، یہ تقریباً 1055 کھرب روپیہ یہ پیسہ بنتا ہے۔ یہ آپ پینشنز کی مد میں جو سرکاری ادارے ہیں، وابڈا ہے، ریلوے ہے، باقی کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، فارسٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، مائننگ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ایکسپلوسیو کے ڈپارٹمنٹس ہیں، لا اینڈ آرڈر کے ہیں، پولیس وغیرہ ہو گئی، میں فیڈرل لیول پہ بات کر رہا ہوں، تو یہ ان اداروں میں چلے جاتے ہیں، ان کی پینشنز کی مد میں چلے جاتے ہیں۔ تقریباً 50 60 70 قسم کی جو منسٹریاں ہیں فیڈرل لیول کے اوپر، ان میں یہ پینشنز ان کے لوگوں کو چلی جاتی ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ایک مزے کی بھی بات بتاتا چلوں، جو پینشنز ہیں، ٹوٹل پینشن جو میں نے کہا 1055 کھرب، اس میں سے 70.3% فوج کے جو اہلکار ہیں، افسران اور جوان، ان کی پینشنز ہیں 70.3%، اور 23% جو ہے نا یہ سویلین اداروں کے اہلکار جو ہیں ان کی پینشنز ہیں۔ تو یہ تقریباً پینشنز کا بند ہے۔ یہاں پہ آپ بالکل اپنے آپ سے سوال کریں گے کہ فوج کے پینشن سول بجٹ سے جاتی ہے؟ جی بالکل، فوج کی جتنی بھی پینشنز ہیں جو میں نے بھی آپ کو بتایا ہے، وہ یعنی 1000 کھرب میں سے 70% فوج کی پینشن ہے، یہ بالکل سول بجٹ میں سے جاتی ہیں، یہ ملٹری کے بجٹ میں سے نہیں جا رہی ہیں، جو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے 7.2% کا 2500 کھرب کا بجٹ بتایا، یہ اس میں سے نہیں جا رہی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اس کے بعد سول گورنمنٹ نے اپنے آپ کو بھی چلوانا ہوتا ہے، اپنے جتنے بھی سول ادارے ہیں، جیسے میں نے نام لیے، پرائم منسٹر کا آفس ہے، منسٹرز کے آفس ہیں، منسٹرز کے پورٹ فولیوز ہیں، ان کی منسٹریاں ہیں، جو فیڈرل لیول کے جو ادارے ہیں جو پروونسز میں کام کر رہے ہیں، وابڈا کے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، سوئی گیس کے، ریلوے کے، یہ ڈی ایم جی کے جو ہے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ، یہ لوگ ہیں، یہ سارے فیڈرل لیول کے نیچے بھی آتے ہیں، ان کی تنخواہیں وہاں سے آتی ہیں۔ سول سرونٹس جو ہوتے ہیں، جو سی ایس پی آفسرز ہوتے ہیں، ان لوگوں کی، یہ سارے فیڈرل ڈویژل پول کے اوپر ہوتے ہیں، تو ان کی تنخواہیں بھی وہاں سے آتی ہیں۔ تو یہ آپ کر لیں، اور اس گورنمنٹ فنکشنر یعنی سرکار کے جو ادارے چل رہے ہیں وفاق میں اور صوبوں میں، وہ آپ سے 12.4% بجٹ لیتے ہیں، جو کہ 2200 کھرب روپیہ بنتا ہے۔ اب آپ اس میں خود دیکھ سکتے ہیں، افسر شاہی ہے، ایک ایک افسر کے پاس گاڑیاں، نوکر، گھر، وہ سب، وہ ایک الگ بحث ہے، میں اس میں جاننا نہیں چاہتا، میں آپ کو اسٹریٹ اوے کچھ چیزیں بتا رہا ہوں۔ یہ اب آپ نے 4 تقریباً چیزیں سمجھ لیں، یہ آپ کا 72.5% بجٹ بن گیا ہے، یعنی 72.5% بجٹ آپ کا جا چکا ہے۔ یعنی جب آپ نے بجٹ اناؤنس کیا 17,573 کھرب روپے کا، 61 بلین ڈالرز کا آپ نے بجٹ اناؤنس کیا کہ اس میں ہم نے 1 سال میں پاکستان کو چلانا ہے، تو آتے ساتھ ہی ون گو میں آپ سے 72.5% یا 72.5% یا 73% بجٹ آپ کے سائڈ پہ چلا گیا۔ یہ آپ کے پاس اور میرے پاس آیا ہی نہیں، اس میں قرضے واپس کیے ہم نے، سود واپس کیا ہم نے، دفاع کو دے دیا ہم نے، پینشنز ہم نے دے دی، اور سرکاری اداروں کو چلا دیا۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی؟ سادہ الفاظ میں، یعنی آپ نے 100 روپے کا اپنا بجٹ اپنے گھر کا بنایا کہ جی اس 100 روپے میں 1 مہینے میں اپنا گھر چلاؤں گا، سادہ الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، تو آپ کے اس میں سے 73 روپے پہلے دن ہی سائڈ پہ ہو گئے، اب آپ کے پاس 27 روپے رہ گئے، اور اس 27 روپے میں آپ نے اپنے گھر کا بجلی کا بل، گیس کا بل، اپنی دفتر آنا جانا، جو گاڑی موٹر سائیکل پہ آپ آتے ہیں یا ویگن پہ، بس پہ آتے ہیں، اس کا کرایہ، 3 وقت کا آپ نے کھانا کھانا ہے، بچوں کو بھی کھلانا ہے، بیگم کو بھی کھلانا ہے، کپڑے بھی لے کے دینے ہیں، اسکولوں کی فیسیں بھی لے کے دینی ہے، غمی خوشی بھی اسی کے اندر کرنی ہے، اور باقی کے کام مسائل بھی اس میں کرنے ہیں، اس میں سیونگ بھی آپ نے کرنی ہے آنے والے وقت کے لیے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں آپ کہاں کھڑے ہیں۔ آئیں آگے چلتے ہیں، جو باقی کے آپ کے پیسے رہ گئے ہیں آپ کے پاس 27% جو بجٹ رہ گئے، اس کے اندر گرانٹس اینڈ ٹرانسفرز ابھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اس چارٹ کے اندر بھی، یہ آپ کا تقریباً 6.7% ہوتا ہے، یہ 1900 کھرب ہے، تقریباً 2000 کھرب یہ بن جاتے ہیں، اور یہ اب اگر آپ بجٹ کے حساب لگائیں تو اس میں بجٹ میں پورے نہیں ہو رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بٹ آپ کو ابھی مزید قرضہ لینا پڑے گا یہ کرنے کے لیے۔ اور یہ گرانٹس اینڈ ٹرانسفر ہوتی کیا ہے بنیادی طور پہ؟ یہ وفاقی حکومت اپنے پاس بھی رکھتی ہے، اور
صوبائی حکومتوں کو بھی دیتی ہے، جس میں پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان 4 صوبے ہو گئے، اور 2 آپ کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں، گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر۔ وہ پروونسز نہیں ہیں، آزاد جموں اینڈ کشمیر کو آپ سیمی آٹونومس بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اپنا صدر اور اپنا وزیر اعظم ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ پیسہ جو 6.7% میں نے آپ کو بتایا، تقریباً 2000 کھرب، 1900 ہے، بٹ 2000 کھرب ہم اس کو کر لیتے ہیں، یہ اب تقسیم کیسے ہوتے ہیں صوبوں کے بیچ میں؟ یہ NFC ایوارڈز ہیں، نیشنل فائنانس کمیشن، آپ نے نام سنا ہوگا، اس کے تحت فارمولے کے نیچے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ 51.7% پنجاب کو جاتا ہے اس پیسوں میں سے، یعنی اگر 2000 کھرب ہے تو اس کا 51.7% پنجاب کو جائے گا، 24.5% سندھ کو جائے گا، 14.62% خیبر پختونخوا کو جائے گا، 9.9% بلوچستان کو جائے گا۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ اب کس فارمولے کے نیچے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ یہ آپ یاد رکھیں، پاپولیشن سب سے پہلا آتا ہے، جس صوبے کی پاپولیشن زیادہ ہوگی، اسی وجہ سے پنجاب کو 51% اس کا پیسہ مل رہا ہے اس گرانٹس اینڈ ٹرانسفرز کا، وہ یہ وجہ ہے کہ وہاں پاپولیشن بہت زیادہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاورٹی کہاں پہ زیادہ ہے، وہ 10% اس کو ایڈ کر لیتے ہیں آپ اس فارمولے کے اندر، تو وہ جاتا ہے بلوچستان کو، وہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد ریونیو کلیکشن، جو سب سے زیادہ ٹیکسز اکٹھے کریں گے، جس صوبے کا ٹیکس نیٹ تگڑا ہوگا، وہ یہ پیسہ زیادہ پھر لے کے جائے گا، 5% اس کو، وہ جاتا ہے کراچی کو، سندھ کو زیادہ، کیونکہ کراچی سب سے بڑا معاشی ہب ہے، اور وہاں پہ پورٹ ہے، ہماری 2 پورٹس ہیں، پورٹ قاسم اینڈ پورٹ کراچی پورٹ، تو وہاں پہ جو کشتیاں آتی ہیں اتنا مال لے کے آتی ہیں، تو وہ ریونیو نیچرل ہے، وہاں پہ زیادہ اکٹھا ہوتا ہے۔ 1% خیبر پختونخوا کو ایکسٹرا ملتا ہے، وہ وار آن ٹیرر چل رہی ہے، خیبر پختونخوا کا بہت نقصان ہو رہا ہے اس وجہ سے۔ تو یہ آپ کا ٹوٹل بجٹ ہے، آپ یہ ذہن میں صرف رکھیں کہ آپ کا 73% بجٹ آتے ساتھ ہی غائب ہو جاتا ہے، باقی کا 27% بجٹ آپ کے سامنے ہے۔ یہ میں نے آپ کو کچھ بتا دی کارگزاری، جس میں سے آپ 6.7% گرانٹس اینڈ ٹرانسفرز میں کرتے ہیں، باقی صوبوں نے خود بھی جنریٹ کرنا ہوتا ہے اپنے ٹیکسز اور ریونیوز کو۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں، عام فہم میں جب لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ پولیس کو کوس رہے ہوتے ہیں، اپنے تعلیمی نظام کو کوستے ہیں کہ تعلیمی نظام ٹھیک نہیں ہے پاکستان میں، اور تعلیم بہت نیچے چلی گئی ہے، تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں، اور ہیلتھ کے نظام کو خاص طور پہ، صحت کے نظام کو بہت کوستے ہیں۔ ہسپتال میں بہت برے حالات ہیں، کسی بھی ہاسپٹل میں آپ چھوٹے سے ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں، وہ ریفر ٹو جی بڑا شہر کر دیتے ہیں۔ میں خیبر پختونخوا کا رہنے والا ہوں، کسی بھی چھوٹے ڈسٹرکٹ میں، لکی مروت میں، ٹانگ میں، ڈگئی خان میں، کہیں پہ بھی چلے جائیں، ایون میں اپنے ڈسٹرکٹ نوشہرہ کی بات کرتا ہوں، وہاں پہ بھی آپ ہاسپٹل چلے جائیں سرکاری، وہ ریفر ٹو پشاور کر دیتے۔ تو لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہے وہاں پہ پشاور میں، خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، KTH ہے، یا حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس ہے، وہاں پہ اتنا لوڈ ہے۔ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ 3 مسائل بہت زیادہ ہیں، تو یہ یاد رکھیں 18ویں ترمیم کے بعد یہ پروونشل سبجیکٹس ہیں۔ پولیس کا کام، پولیس کی نالائکی یا پولیس کا کام ٹھیک نہ ہونا، یہ وفاق کا کام نہیں ہے، یہ وفاقی حکومت کو آپ کوس نہیں سکتے اس کا، یہ آپ نے اپنی صوبائی حکومت سے پوچھنا ہے۔ اسی طرح سے صحت کا نظام اگر ہمارے صوبے میں تباہ ہے، پنجاب میں لیٹ سے تباہ ہے، تو آپ اپنی پنجاب کی حکومت سے پوچھیں، آپ وفاق کو نہیں کوس سکتے۔ اینڈ لاسٹلی گوز، اگر آپ کا تعلیم کا نظام تباہ ہے اور آپ کو بہت فکر ہے کہ جی دفاع کو اتنا پیسہ مل رہا ہے اور تعلیم کو نہیں مل رہا ہے، تو یہ آپ اپنی صوبائی حکومت سے پوچھیں، یہ ان کا کام ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے، اور کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے ہمارے، کہ جی 70% جو پاکستان کا بجٹ ہے وہ دفاع کھا جاتی ہے، یعنی فوج اور ایئر فورس نیوی لے جاتی ہے، تو اسی لیے عوام کے پاس کوئی بچتا نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا وہ تقریباً 2,500 کھرب روپیہ ان کے پاس جا رہا ہے، جو تقریباً 7.2% صرف آپ کے بجٹ کا بنتا ہے، اور اگر آپ یہ GDP کے ریشیو سے نکالے تو آلموسٹ 1.9%، 2% آف دا GDP بنتا ہے، جو کہ یورپ میں بھی اتنا ہی ہے، اور اتنا ہی تقریباً امریکہ میں ہے۔ ٹھیک ہے وہ بہت ڈیولپ کنٹریز کے ساتھ میں کمپیئر کروں، بٹ اسٹل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ کہنا ہے کہ 70% بجٹ فوج لے جاتی ہے، 70% نہیں ہے، 7.2% ہے۔ کچھ سپلیمنٹری بجٹس آ جاتے ہیں، اگر کوئی اور اس طرح کی جنگ آ گئی انڈیا کے ساتھ اس سال، اس کیلنڈر، اس فائنینشیل ایئر میں، تو شاید یہ 7.2% سے بڑھ کے 7.5 پہ چلا جائے، اتنا ہی کچھ ہوتا ہے اوپر نیچے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تو یہ کانسیپٹ بھی اپنے کلیئر کر لیں، جس طرح میں نے آپ کو لا اینڈ آرڈر کا، پولیس کا، ہیلتھ کا اور ایجوکیشن کا بتایا۔ یہ پروگرام شاید جو اکانومی کو بہت اچھا سمجھتے ہیں ان کے لیے بہت بیسک لیول کا ہوگا، بٹ
عام جنتا کو یا عام عوام کو ذرا سا سمجھانا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ تو اب آپ کو شاید اتنی کلیئرٹی آ گئی ہوگی، اتنی سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب آپ کا بجٹ بنتا ہے سرکار پاکستان کا، تو 73% تو پہلے ہی ون گو میں سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ پھر جو فیڈرل گورنمنٹ 6.7% یعنی 2000 کھرب دیتی ہے صوبوں کو، تو 50% پنجاب کو جاتا ہے، 24% سندھ کو جاتا ہے، 14% پختونخوا کو، اور تقریباً 9% بلوچستان کو چلا جاتا ہے۔ تقریباً 70 ارب روپے آزاد جموں اینڈ کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو مل جاتے ہیں کہ اپنی ڈیولپمنٹ کریں اس کے اندر۔ اب ان پیسوں میں آپ کے صوبے آپ کے ڈیولپمنٹ کا کام کریں گے، روڈیں بنائیں گے، انفراسٹرکچر ڈیولپ کر کے آپ کو دیں گے، اس کے اندر آپ کو ڈیمز بنا کے دیں گے، اس کے اندر آپ کو موٹر ویز یا ہائی ویز واٹ ایور کہہ لیں، یا آپ کے اندر اکنامک زونز بنا کے دیں گے، آپ کو آپ کے اندر انڈسٹری لگوا کے دیں گے، آپ کے صوبے کے اندر آپ کی ایکٹیویٹی کو جنریٹ کریں گے۔ یہ پھر صوبوں کا کام ہے۔ اور سیم گوز فار ہیلتھ کے لیے، وہ اپنا بھی ریونیو جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہیلتھ پہ لگائیں، پولیسنگ پہ لگائیں، اور اس کے اوپر لگائیں ایجوکیشن پہ، وہ بھی ان کا کام ہوتا ہے۔ بہت افسوس کی بات اس وجہ سے ہے کہ ٹوٹل پاکستان کے بجٹ میں آپ کے پاس 27% بن جاتا ہے بجٹ کم و بیش، جو کہ 25 کروڑ عوام کے لیے رہ جاتا ہے۔ اب اس میں سب سے بڑی چیز ہم نے کیا کم کرنی ہے، وہ قرضہ ہے۔ اور قرضہ کیسے کم ہوگا؟ جب ہم اپنا امپورٹ بل کم کریں گے۔ پاکستان ایک ہیویلی امپورٹ اورینٹڈ کنٹری ہے۔ میں آپ کو 2024-25 کے فائنینشیل ایئر کے فگرز بتا دیتا ہوں۔ پاکستان نے 58 ارب ڈالر کی امپورٹ کی سامان باہر سے منگوایا، اور 32 ارب ڈالر کا صرف سامان باہر بھیجا۔ تو آپ یہ دیکھیں، اس میں 26 ارب ڈالر کا فرق آ رہا ہے ہمارے امپورٹ بل میں، اور یہ پچھلے سال کا تھا۔ اس دفعہ مزید زیادہ ہو جائے گا، اور اس دفعہ میں آپ کو مزید زیادہ ہونے کی وجہ بھی بتاتا ہوں۔ ایک تو آپ کا ہندوستان سے ٹریڈ مکمل بند ہو چکا ہے مئی کے بعد، تقریباً 200 ملین ڈالر کے نیچے نیچے بھی آپ کی ٹریڈ ہے ہندوستان کے ساتھ۔ یہ کسی وقت 2019 میں 2.5 بلین ڈالر کی تھی۔ ہندوستان نے آپ کے ساتھ بارڈر بند کیا ہوا ہے دہشت گردی کی وجہ سے، کہ جی دہشت گردی آپ لوگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ٹریڈ ہی نہیں کرتے، بند کر دی۔ سیم پری ٹیکس آپ نے رکھا ہے، پاکستان نے رکھا ہے افغانستان کے ساتھ۔ ہماری بہت تگڑی مارکیٹ تھی 2 ارب ڈالر سے اوپر کی، تقریباً 1.4 ارب ڈالر کی مارکیٹ ہماری افغانستان میں تھی، اور اس سے آگے سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں 2 ارب ڈالر کی تھی، وہ پاکستان نے خود بند کر دی ہے۔ اگر پچھلے کیلنڈر ایئر میں یا فائنینشیل ایئر میں آپ کا 26 بلین ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ گیپ آ رہا تھا نا، تو یہ اسی طرح سے اگر چلتا رہا، اور ابھی تو چل رہے 3-4 مہینے، اس کو بھی ہو گیا 3 مہینے آلموسٹ ہو گیا افغانستان کے ساتھ، 2.5 مہینے سوری بند کیا ہوا، اور انڈیا کے ساتھ تو پچھلے تقریباً 5-6 مہینوں سے بند ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں اگلے فائنینشیل ایئر میں نا، جب یہ ختم ہو رہا ہوگا نا، 2026 کا جون کا مہینہ ہوگا، تو جب آپ یہ سٹیٹس چیک کریں گے نا، تب آپ کا یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کراس کر چکا ہوگا 50 بلین ڈالر کو۔ تو آپ نے کوئی ایسی اسٹریٹجی نکالنی ہے کہ اپنا ٹریڈ بڑھائیں، یہاں پہ روزگار بڑھائیں، یہاں پہ انڈسٹریز لگائیں۔ بڑا ایک اور مسئلہ ہے بلوچستان کی کیا صورتحال ہے، اس پہ ہم ریگولرلی بحث کرتے ہیں کانفلکٹ انالیسس یہ جی اپنے فیکٹ ٹاک سے۔ اور سیم گوز فار خیبر پختونخوا۔ سر خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہے، کتنا بڑا آن سلاٹ چل رہا ہے ملیٹنٹس کا، وہاں پہ آپ کیسے کاروبار کریں گے؟ باقی بجلی مہنگی ہے، اب تیل مہنگا ہے، آپ کو سبسڈیز دینی پڑتی ہیں اپنے انڈسٹریلسٹ کو، وہ آپ دیں گے۔ پھر بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ قرضے معاف کر کے چلے جاتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ جو باہر اپنا مال بیچتے ہیں، تو یہ ڈالرز میں باہر پیمنٹ ہوتی ہے۔ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے، جب آپ کا امپورٹ بل ہوتا ہے تو آپ نے ڈالرز میں پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، آپ کے ڈالر پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، پھر وہاں پہ اسٹے کر جاتے ہیں، یا آپ کا یہاں سے جو ایکسپورٹر ہوتا ہے وہ اپنا پیسہ وہاں جب ڈالر میں لیتا ہے، وہ اس کو وہیں پہ روک لیتا ہے، بہت عرصے کے بعد پھر واپس پاکستان لے کے آتا ہے۔ یہ مسائل کون حل کریں؟ یہ گورنمنٹ کا کام ہے، وہ کرتے نہیں ہیں، اس پہ سیریس نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے، اپنا ایٹیٹیوڈ ہمیں بدلنا پڑے گا۔ ہمیں دہشت گردی کے ساتھ اگر ہم نے تجارت کو نتھی کرنا ہے، یعنی ٹائی اپ کرنا ہے، تو پھر نقصان تو پاکستان کا اس وقت ہو رہا ہے سب سے زیادہ۔ ہندوستان کے ساتھ بھی بند ہے، وہاں پہ افغانستان کے ساتھ بھی بند ہے، آپ امپورٹ پہ امپورٹ کرتے جا رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ آپ کو خاطر خواہ ٹریڈ کر نہیں سکتے، کوئی 3 بلین ڈالر کی ہوئی ہے اس سال کیلنڈر ایئر میں، فائنینشیل ایئر میں، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ ایران پہ عالمی پابندیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو چلیں وہاں تو آپ کی مجبوری سمجھ آتی ہے، لے دے کہ اب چائنا رہ جاتا ہے، یا آپ پورٹ کے تھرو
پوری دنیا کے ساتھ کریں تو آپ اپنی مارکیٹ کو کیسے کمپیٹیٹیو کریں گے؟ اور آپ کی یہ امپورٹ اورینٹیڈ مارکیٹ بن چکی ہے، ہر چیز امپورٹ ہو کے آ رہی ہے. اب آپ کی اکانومی کی یہ حال ہے، 5-10 بڑی بڑی کمپنیاں، میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ وہ ایڈ کے زمرے میں آ جاتی ہیں، پاکستان سے پچھلے 2-3 سال میں جا چکی ہیں. بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ریسنٹلی 2-3 مہینے پہلے پیک اپ کر کے پاکستان سے گئی ہے. تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیں، پاکستان نا آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے آج 2025 میں، تو 2030 تک چوتھا بڑا ملک بن جائے گا. ہم سے اوپر صرف انڈیا ہے اور ہمارا ہمسایہ ہے، پھر چائنا ہے، اگین ہمارا ہمسایہ ہے، اور پھر امریکہ ہے، ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، پھر انڈونیشیا ہے، اور پھر پاکستان ہے. تو آپ انڈونیشیا کو کراس کر جائیں گے بائی 2030 تک. 7.1% ابھی پاکستان میں ان امپلائمنٹ ہے، اور 7.1% یہ میری فگرز نہیں ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی فگرز ہیں. 7.1% کے ساتھ اگر آپ چل رہے ہیں ان امپلائمنٹ کے ساتھ، جس میں زیادہ تر نوجوان ہیں، تو آپ یہ دیکھیں جب آپ نے ٹریڈ بند کر دی ہے، کہیں آپ خود سے بند کیے، سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی آٹومیٹیکلی بند ہوگی، ہندوستان کے ساتھ آپ کوئی ٹرمز پہ نہیں ہے کہ بات کر کے ٹریڈ کو کھلوائیں یا کچھ اپنی مارکیٹ کو کمپیٹیٹیو کریں ان سے مقابلے کرنے کے لیے. چائنا کے ساتھ شاید اب تعلقات کو زیادہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی آپ کے لیے ایک بڑے چمبے کی بات ہوگی، بٹ ماننا چاہیے. اور ایران کے ساتھ اب کر نہیں پا رہے. تو یہ آپ کو یہ ساری چیزیں کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ سب سے آخری بات، ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہوتی ہے نا، وہ ہمیں دیکھنی چاہیے. وہ ہماری تقریباً 82% پہ پہنچ گئی ہے. یعنی آپ کا جو قرضہ ہے اور جو آپ کی گراس ڈومیسٹک پروڈکشن ہے، یعنی ایک پین بن رہا ہے ایک ملک کے اندر، ایک موبائل فون بن رہا ہے، ایک جہاز بن رہا ہے، گاڑی بن رہی ہے، پیداوار ہو رہی ہے، ان سب کا مجموع اور خلاصہ جتنے پیسے بنیں گے اس کے ساتھ آپ اتنا قرضہ لے رہے ہیں. یہ 82% پہ قرضہ اس تک پہنچا ہے. اگلے 10 سال میں یہ آپ کے برابر ہو جائے گا. یعنی اگر آپ کے ملک میں 1 روپے کی پیداوار ہو رہی ہے تو 1 روپے آپ قرضہ لے رہے ہیں. تو یہ ویسے اکنامک ٹرم میں کوئی زیادہ بری بات نہیں ہوتی. امریکہ 130% پہ ہے، جاپان 200% پہ ہے، فرانس، بٹ وہ بہت ڈیولپڈ اکانومیز ہیں. پاکستان کی معیشت کے لیے اگر آپ ادھر آ گئے نا کہ آپ کا 1 روپیہ آپ بنا رہے ہیں، پیداوار کر رہے ہیں، اور 1 روپیہ آپ قرضہ بھی ساتھ لے رہے ہیں، چاہے وہ انٹرنلی ہے یا ایکسٹرنلی ہے، تو یہ آپ یاد رکھیں اگر آپ کے اوپر کوئی بھی برا وقت آیا، کوئی پینڈیمک آیا کووڈ جیسا، کوئی جنگ آ گئی آپ کے اوپر، پاکستان اس وقت 5ویں-6 نمبر پہ ہے کلائمیٹ چینج میں پوری دنیا میں متاثر ملک افغانستان کے بعد. یہ سیلاب جو آتے ہیں، اس طرح کا کوئی بہت بڑا سیلاب آ گیا اور لوگوں کو بہا کے لے گیا اور آپ کا انفراسٹرکچر تباہ کر کے لے گیا، ڈیم کوئی آپ کے نہ بنے ٹائم پہ، یا اس طرح کے میگا پروجیکٹ آپ نہ بنا سکے، زلزلہ آ گیا خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا 2008 کی طرح، تو پھر آپ اس کے ساتھ کوپ اپ نہیں کر سکیں گے. باہر کے ممالک جن کا میں نے نام لیے، جن کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھ چکا ہے، وہ شاید کر پائیں گے، پاکستان نہیں کر پائے گا. پاکستان کے لیے بہت مشکلات ہو جائیں گی. یہ ایسے ہی ہے، آپ کا گھر ہے، آپ اپنا گھر چلا رہے ہیں اور آپ ڈے ٹو ڈے چل رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی بڑی میجر بیماری آ گئی، کسی کو آپ کے فیملی ممبر کو کینسر ہو گیا، لیور ٹرانسپلانٹ کرانا پڑ گیا، کڈنی ٹرانسپلانٹ کرانا پڑ گیا، آپ کو اوپن ہارٹ سرجری کرانی پڑے گی، خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی آپ کو مریض آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے، یہ ایک میڈیکل ٹرمینالوجی میں آپ کو استعمال کروں، اور آپ کے پاس آپ ڈے ٹو ڈے چل رہے تھے، جو آپ کما رہے تھے سب گھر اب آپ کو پیسے نہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ جائیں گے یار دوست سے، کسی سے دائیں بائیں سے، کسی سے قرضہ مانگیں گے، پیسے مانگیں گے. بوجھ تو پہلے ہی آپ کے گھر میں ایک ہے، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اب آپ مزید بوجھ لے آئیں قرضہ. تو اگر آپ کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو پاکستان کا بڑھتا رہا اور اسی طرح سے ہندوستان کے ساتھ ایک معرکہ ہو گیا، تو آپ کو شاید، میں آپ کو سمپل ایک اور مثال لیتا ہوں. ایک جیٹ جہاز ہمارا اڑتا ہے 1 گھنٹے کے لیے 7-8 لاکھ روپے کا، یہ صرف فیول جلاتا ہے، پیٹرول جیٹ پروپلشن فیول ہوتا ہے، ویری ہائی ان کیروسین، وہ جلا رہا ہوتا ہے. 7-8 لاکھ روپے کا یہ فیول جلا رہا ہوتا ہے. تو اگر یہ 2-3 مہینے میں آپ کے جہاز اڑتے رہے تو آپ کو کتنا بڑا برڈن ہے. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں سر، جنگ، سیلاب آ گیا، ابھی جو ریسنٹلی سیلاب آئے تو اس کے ایسٹیمیٹ ابھی اس سال جو آیا تھا اس کا ایسٹیمیٹ ورلڈ بینک ابھی آپ کو لگا کے دے گا، ابھی آ جائیں گے کچھ دنوں میں، وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا $1-2 بلین سے اوپر کا آپ کا نقصان ہوا ہے لوگوں کا. یہ آپ کہاں سے پھر پورا کریں گے؟ تو آل ان آل ڈرانا نہیں تھا آپ کو، صرف بجٹ سمجھانا تھا. سمپل یہ ہے، 100 روپے آپ کا بجٹ ہے، 73 روپے آپ کے چلے گئے، جو میں نے آپ کو سارے ہیڈز بتا دی اس میں، اور اب آپ کے پاس 23 روپے رہ گئے ہیں. 23 روپے میں آپ نے ملک چلانا ہے، وہ آپ سے چل نہیں رہا، آپ اوپر اور قرضہ لیتے ہیں، پھر اور قرضہ لیتے ہیں، اور اس قرضے پہ اور سود دینا پڑتا ہے،
اور وہ جو قرضہ نیچے صوبوں میں جا رہا ہے وہ کرپشن بھی بہت بڑی ہے پاکستان میں ہے. بٹ یاد رکھیں لوگ بے بحث کرتے ہیں کہ جی کرپشن پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، حکومتیں چلنے نہیں دیتی، ڈیموکریسی کو نہیں چلنے دیتی. وہ سب آئی ایگری، وہ سب کچھ بالکل ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ آبادی ہے. یہ خدارہ اس چیز کے اوپر اپنے اعلیٰ عہدیداران کو راضی کریں جہاں بیٹھیں اور اس چیز کو سمجھیں کہ آپ نے اپنی صوبائی حکومتوں کو پریشر دینا ہے اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ وفاقی حکومتوں کو اور جو بھی اعلیٰ عہدیدار جو اس ملک کو چلا رہے ہیں ان کو پریشر دینا ہے کہ یہ آبادی کو کہیں پہ کھپت دینی ہے آپ نے. اور میں نے پچھلا پروگرام کیا تھا کہ یورپ کے کیا صورتحال ہے. اگر کوئی ینگسٹر یہ سوچ رہا ہے میں یورپ جا رہا ہوں، اگلے 2-3 سال میں جو یورپ کا حال ہونے والا ہے وہ ذرا پچھلا جا کے میرا پروگرام دیکھ لیں. میرا مقصد ڈرانا نہیں ہوتا، اور آج تک جتنے بھی الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے پوڈ کاسٹ کیے ہیں یا کمنٹریز کیے ہیں، ہمیشہ آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کی ہے. جس طرح میں شروع میں کہا تھا، چارٹس، میپس اور انالیٹیکل سٹڈیز اور وہ ساری آپ کے سامنے لائی اور پھر اپنا ایک گراؤنڈ ایکسپیرینس لے کے آئے. سیم گوز فار دس پروگرام. یہ سارے آپ کو پاکستان کے جو ہے ہمارا وزارت خزانہ اس کے اعداد و شمار سے آپ کو یہ مل جائیں گے. جتنے میں نے آپ کو آج بیان کیا آپ جا کے چیک کر لیں، ڈبل چیک کر لیں. اس کے علاوہ ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھ لیں، IMF کی رپورٹس پڑھ لیں. ابھی تو میں بہت ڈیٹیل میں گیا نہیں ہوں. یہ سرسری صورتحال ہے. اور اگر آپ یہاں سے سوچ رہے ہیں کہ اس 23% بجٹ کے ساتھ آپ پاکستان میں ترقی لائیں گے، اس ملک کو آگے بڑھائیں گے، اس میں روزگار لے کے آئیں گے، نوجوانوں کو روزگار دیں گے، باہر نہیں جانے دیں گے، یہیں پہ ان کو رکھیں گے، تعلیم دیں گے، اسکل دیں گے، یہ بہت مشکل ہے. اس کے لیے بہت آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی پڑے گی. اور آپ کے سامنے ہے جو منظرنامہ چل رہا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کا میڈیا ان ایشوز پر، ان ٹاپکس پہ بات ہی نہیں کرتا. صرف جو اسلام آباد میں سیاست ہو رہی ہے یا لاہور میں سیاست ہو رہی ہے یا سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے، بس یہی محور ہے ہمارے مین اسٹریم میڈیا کا. یہ بہت بڑا افسوس ہے. ڈیبیٹس ان چیزوں پہ ہونی چاہیے جو عوام سے ریلیٹڈ ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہت شکریہ.